میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں، کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لیے ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے. پاکستان میں جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. آج اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، اور انہی کو پھر ان کے اوپر سزا بھی مل جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہے. یہ ہمارا بدقسمتی سے پختونخوا میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں، پنجاب، پھر صدرن پنجاب، پھر سندھ، وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں. تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی. لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں کھربوں پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے، یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھوایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھ رہا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟
کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی، اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا۔ میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ، جیسے مرضی سزا دے دو۔ تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں۔ مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ، یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے۔ اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا، اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں، چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا، وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں، لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور سے سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں، یہ مطلب ہو گیا نا اس کا۔ میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی۔ ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ۔ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی، اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے، یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، یا تو یہ مطلب، اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں، کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے؟ بھئی مجھے سے وہ پہلی جے آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا؟ میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل، اس کے اوپر تفتیش کی تھی؟ کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ذلِ شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا، آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ، تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ۔ ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہوتا ہے، پرامن احتجاج ہوتا ہے، کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز، تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ احتجاج ہی کرنا تھا نا۔ سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا، وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی، 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی، جو بستر پہ ہے، جو کمر پہ گولی لگی، پیرالائز ہو گیا، وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے؟ ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جلایا؟ ہم سب اس کے ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں نے
ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے، میں نے اسی وقت مذمت کی، اور میں نے کہا 27 سال میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے، میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا، اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ جو انکوزیشن ہے، یہ انصاف نہیں ہو رہا، ون سائیڈڈ ہے، کہ فیصلہ کر لیا کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، تو ساری پارٹی کو، کتنے لوگ تھے جدھر جو گھر جلیا، بلڈنگ جلی، کتنے ہوں گے؟ 100 150 200 300 400 1000 ہوگا، تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دیں، اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائڈ کیا تھی۔ دوسرا کام جی 164 کے بیان لیے جا رہے ہیں، جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے، ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ، یہ عمران خان کا حکم ہے، یہ ان سے بیان لے رہے ہیں۔ پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں۔ گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے، وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے، سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ، اس کو اغوا کیا ہوا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو، کوئی 164 کا وعدہ معاف گواہ، اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا کہ جی اس کے خلاف بیان دو۔ میری جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں، میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں، اس کو تباہ نہ کریں۔ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکثریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اکثریت کا مطلب 70-80% پبلک آج جس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملک کی جمہوریت، ملک کی آزادی، ملک کی ادارے، ملک کا آئین، اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں، خاص طور پہ جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں، ساری مورالٹی ختم ہو گئی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں، ٹی وی پروگرام کی شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار، نیوٹرل۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے، اتنے جے یو آئی کے آئیں گے، اور اتنے فلانے کے آئیں گے۔ تو یہ تو یعنی اگر ہماری، مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے، لیکن اسی کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں، آئین کے مطابق کیئر ٹیکر آنا ہے، یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے۔ آج کوئی فکر نہیں پڑی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے، کوئی ایف آئی او کو فکر نہیں ہے، ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج، اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں۔ تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ، بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ احتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ، تو پھر جمہوریت ختم کر دیں، کہہ دیں مارشل لا لگ گیا، کہیں کہ پھر جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز، ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ میں سب سے پہلے کہتا ہوں، اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے نہیں کیا۔ میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں